بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ انسان کی شہوانی قوت اور برانگیختہ ہونے والے جذبات کو توڑنے کا سبب ہے. انسان کی قوت شہوانیہ روزے سے کم ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن کا روزہ فرض نہیں کیا، مسلسل ایک ماہ کے روزے فرض کیے. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو اس دنیا سے اٹھا کر اس ملکوتی دنیا تک، فرشتوں کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ مشابہت دینا ہے. تو یہ پریکٹس ایک دن میں کام نہیں آئے گی. اس کے لیے مسلسل تم کو ٹائم دینا پڑے گا، اور اس کو اللہ تعالی نے کسی ایک خاص موسم کے ساتھ نہیں رکھا. رمضان اپریل مئی جون فکس نہیں ہے. گرمی تو فکس ہے کہ مئی جون میں آئے گی، سردی فکس ہے دسمبر جنوری میں آئے گی، لیکن رمضان کو پورے سال میں گھمایا. اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ حالات تمہاری طرف چاروں قسم کے آئیں گے، لیکن تم ہمارے بندے مومن ہونے کی شہادت ہر زمانے میں ہمارے حکم پر جم کر کے دو گے. اور جو جم گیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہماری طاقتیں کچھ نہیں ہیں، ہمارے اسباب جو ہم اختیار کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ اسباب بھی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. کیونکہ اگر اسباب سے سہولیات خریدی جا سکتی ہیں تو آپ پیسہ دے کر نیند کیوں نہیں خرید پا رہے ہیں؟ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے موت کو ٹلا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ آپ کروڑوں اربوں پتی ہیں، حکومتوں کے مالک ہیں، سب کچھ ہیں، پھر بھی اپنے بدن میں ہونے والی بیماریوں کو ختم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے جاؤں، اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی حکومت میرے ماتحت رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو ٹلا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ معلوم ہوا وہ سبب خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے فرمایا ایک مرتبہ اگر کہہ چکے ہو تو جم جاؤ. کیا ہوگا فائدہ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے تمہارے پاس اور خوشخبری سنائیں گے، اللہ تخافو، غم مت کرو. حالات تمہیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن گھبراؤ مت. ولا تحزنوا، تمہارے بہت سارے نقصانات ہو گئے ہیں، اس کا غم نہ کرو اور حالات سے گھبراؤ مت. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تم کو
خوشخبری سناتا ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. اور نحن اولیاؤکم، فرمایا اللہ نے ہم ہیں تمہارے ساتھ میں، ہم ہیں تمہارے ولی، ہم ہیں تمہارے سرپرست، ہم ہیں تمہارے پیرنٹس. کہاں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. یہاں بھی ہم کام بنائیں گے. دو مثالیں قرآن نے بہت شاندار قرآن نے بیان کی کہ آدمی جب اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کا جواب بھی کیا آتا ہے وہ سنو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے چنگل سے آزاد کرا کر لے کر گئے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل. اب سامنے سمندر. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. ادھر سے پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ گیا اور گرد و غبار اڑتا ہوا دکھا. تو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ایک نہیں کئی معجزات دیکھ چکے ہیں، بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو فرعون کے سامنے وہ اژدہا بن گیا. اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ چمکتی ہوئی تلوار اور چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا. وہ چمکتا ہوا ایک دم اللہ کا معجزہ بن گیا. اور کئی معجزے دیکھے، لیکن جب دیکھا کہ فرعون پیچھے آ گیا ہے اور آگے سمندر ہے، اب تو پھنسے، تو کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون موسیٰ، آج تو مروا دیا تو نے. لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ تیرے سے کہیں ہونا جانا نہیں ہے. قرآن نے تو صرف اتنے ہی جملے کہے، لیکن تورات میں اس قصے اور اس مضمون کو جو بیان کیا گیا اس میں ایسے ایسے الفاظ بنی اسرائیل نے کہے جس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں. ارے ہم کو معلوم ہوتا کہ تو ایسا پھنسوائے گا تو تیرے ساتھ ہی نہیں آتے. ہم کو تو وہیں سے ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ یہ اپنوں کو مروائے گا. ایسے ایسے جملے انہوں نے کہے. جب قوم کا یہ جملہ تھا تو اللہ کا جواب بھی سنو. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال کلا ان معی ربی سیہدینی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے. مجھے اطمینان ہے. یہاں نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. سنو، ایسا نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کہا؟ میرے ساتھ ہے. کیونکہ قوم کو تو یقین ہی نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا. دوسری مثال سنو استقامت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں، جو لوگ غار سور پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں اتنی ہی جگہ ہے کہ ایک آدمی لیٹے گا تو دوسرا بیٹھے گا. دو آدمی کے سونے کی جگہ نہیں ہے اس غار میں. میں الحمدللہ گیا ہوں تو 6x6 کا ہو کم سے کم تو 2 سو سکے. وہ تو 3x5 یا 3x6 کی جگہ ہے. آ گئے دشمن اور غار کے کنارے پر آ گئے. اگر بے بھولا جس کو ہم بولتے ہیں، بلا ارادہ بھی اگر وہ نیچے دیکھ لے تو سامنے ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ جائے اور دشمن کا ٹارگٹ پورا ہو جائے. لیکن جب دیکھا ابو بکر نے اشارہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت یہ آ چکے ہیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن نے اس کی منظر کشی کی. اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کیا؟ لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کتنے لوگ؟ 2. وہاں لاکھوں ہیں، لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ تمہیں تو یقین ہی نہیں ہے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کو یقین ہے کہ میں جو کہوں گا وہ بات بالکل برحق ہے اور وہ بات بالکل سچی ہے. اس لیے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم آ چکے ہو، جم چکے ہو، اور جب تم نے کہہ لیا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر وہ اللہ دنیا میں بھی تمہارا رب ہے،
غریبی میں بھی تمہارا رب ہے، مالداری میں بھی تمہارا رب ہے، تم مزدوری کر رہے ہو تب بھی تمہارا رب ہے، اربوں کے خربوں کے مالک ہو تب بھی تمہارا رب ہے۔ تم استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اگر تم غریب ہو تو استقامت یہ دکھاؤ کہ حرام کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ نے مجھے جو رزق دیا ہے اسی میں وہ برکت دے گا۔ اگر تم مالدار ہو تو استقامت دکھاؤ کہ مال کو غلط جگہ خرچ نہیں کروں گا، اس کی زکوٰۃ صحیح ادا کروں گا، اللہ نے جو حق دیا ہے اس حق کو پورا ادا کروں گا۔ اس طرح سے استقامت دکھاؤ۔ اس کا کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جنت میں جب آؤ گے جو تم چاہو گے وہ دوں گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو پکارو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا۔ تو اسی استقامت، اسی جماؤ اور اسی ٹھہراؤ کو ہمارے قلوب اور دلوں کی اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر